رمضان شریف میں کیا کرنا چاہیے وہ سن لیں اور پھر میں بات اپنی مکمل کرتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں رمضان شریف میں 4 چیزیں بہت اہم ہیں، 4 چیزیں بہت اہم۔ نمبر 1، کلمہ طیبہ کا ورد کر، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کلمہ شریف کثرت سے۔ یہ بہت سارے سوچتے ہیں رمضان شریف میں کیا کریں، زیادہ کیا کریں، تو اللہ کے رسول علیہ السلام فرمائے زیادہ کلمہ پڑھو۔ نمبر 2، زیادہ کثرت سے استغفار کرو۔ نمبر 3، اللہ سے جنت مانگو اور جہنم سے اللہ کی پناہ۔ یہ 4 چیزیں کرو، یہ عمل اللہ کے رسول کا بتایا ہوا ہے۔ پھر اس کے بعد اب آپ تلاوت اور درود شریف، پھر جو بھی ذکر اذکار آپ کو کرنے ہیں آپ کریں، لیکن ان 4 کو کثرت سے کریں، کلمہ شریف، استغفار، جنت کا سوال اور جہنم سے اللہ کی پناہ۔ تو پھر اس کا پریچے اور تعارف کرایا گیا، اب میں اس کو اختصار میں سمیٹ رہا ہوں۔ فرمایا کہ اس کو اونگ نہیں ہے، وہ اونگنے سے پاک ہے، اس کو نیند بھی نہیں ہے، وہ نیند سے بھی، وہ سوتا نہیں ہے۔ ایک مرتبہ امام جعفر صادق بادشاہ سے کسی نے پوچھا کہ اللہ سوتا کیوں؟ لوگ بھی عجیب عجیب سوال، اللہ سوتا کیوں نہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ جواب بعد میں دیں گے، پہلے ایک کام کرو، 2 پانی کی کانچ کی بوتلیں بھر کے پکڑو اور بیٹھو، جب تک میں نہ کہوں اٹھنا نہیں۔ وہ بیٹھا رہا 4 گھنٹے، 6 گھنٹے، 8 گھنٹے، 10 گھنٹے، 12 گھنٹے، 14 گھنٹے، 16 گھنٹے، پانی کی بوتل لے کے بیٹھا رہا۔ اب بیٹھے بیٹھے جب تھک گیا تو اونگ آئی، اور جیسی اونگ آئی تو بوتل ہاتھ سے چھوٹی اور پھوٹ گئی۔ کیا ہوا؟ بوتل پھوٹ گئی۔ کب پھوٹی؟ بولے اونگ آئی تب پھوٹی، نیند آئی تب۔ تو کہا ظالم، تو سوتے میں 2 بوتلوں کو نہیں سنبھال سکتا ہے؟ کائنات کا چلانے والا اگر سو جائے گا، یہ کائنات کا نظام کیسے چلے؟ بھائی اگر چوری ہو رہی ہو تو بندہ سو رہا ہو، تو اب ایسے میں کوئی بولے بھائی یہ اس نے میری چرایا، تو نے دیکھا نہیں میں تو سو رہا تھا، تو جو سو رہا تھا وہ چور کی چوری پر سزا دے سکتا ہے؟ نہیں دے سکتا ہے۔ اللہ سونے سے پاک ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ بفرض محال اگر اللہ سوتا تو مجرم کہتا کہ اللہ تو سو رہا تھا، تو میں نے زنا کیا، تو پھر اس کی سزا کیسے؟ تو اللہ سونے سے پاک ہے، اس کے لیے سونا محال ہے، وہ نہیں سو سکتا، اونگنے سے پاک۔ زمانہ اس کو متاثر نہیں کرتا، وہ متاثر ہونے سے پاک، وہ زمان و مکان سے پاک ہے، وہ نیند سے پاک ہے، اونگ سے پاک، وہ پیدا ہونے سے پاک ہے، وہ مرنے سے پاک، حی و قیوم ہے، اس کو نیند نہیں ہے، وہ اونگتا بھی نہیں۔ پھر یہ کہ جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں سب اسی کا ہے، اور اس کے یہاں کسی کی سفارش کام نہیں دیتی، مگر یہ کہ وہ جس کو اجازت تھی۔ یہاں بھی لوگ ٹھوکر کھاتے ہیں، بات آ گئی پھر بھی شفاعت اور سفارش کی، تو لوگ کہتے ہیں اللہ کیا کسی کی سفارش نہیں چلے گی، لیکن وہ آدھے ہی پڑھتے ہیں اللہ باذن بھی ہے، سفارش کسی کی نہیں چلے گی، مگر کس کی چلے گی؟ اللہ جس کو اجازت دے۔ تو یہاں کافروں کا رد ہو رہا ہے کہ کافر سمجھتے تھے کہ اللہ کے یہاں یہ جو بت ہے، ہم جن کی پوجا اور عبادت کریں، یہ بت اللہ کی ہماری سفارش کریں گے، تو اللہ نے کہا یہ نہیں کریں گے، کیونکہ یہ تو میرے دشمن ہیں، سفارش جو کریں گے وہ میرے محبوب ہیں، جنہیں ہم اذن دیں گے، اجازت دیں گے۔ اور پھر فرمایا کہ اللہ سب کچھ جانتا ہے، جو آگے ہے پیچھے ہیں سب جانتا ہے، وہ سب پہ محیط ہے، اس کا علم ہے، اور یہ ساری چیزیں اس کی کرسی میں سمائی ہوئی ہیں۔ اس میں کرسی کا لفظ آیا، اسی لیے اس آیت کو آیت الکرسی کہتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو اللہ کی کرسی ہے، اب وہ کرسی کا لفظ سن کے اپنی کرسیوں کو مت دیکھنا،
ان کرسیوں کی کوئی، کیونکہ نہ ان کرسیوں کی شکل اس کرسی جیسی ہے، ہمارے تصور میں نہیں آ سکتی، اس کی کوئی شکل و صورت ہمارے تصور میں نہیں ہے۔ کرسی سے لوگوں نے الگ الگ مراد لے، کسی نے کہا کرسی سے مراد اللہ کا علم ہے، مگر اللہ کے رسول علیہ السلام کی ایک حدیث ہے کہ زمین اور آسمان سب اللہ کی کرسی کے سامنے بالکل ایسے ہی ہیں جیسے ایک بہت بڑے میدان میں انگوٹھی کا چھلا۔ تو وہاں یہاں کرسی سے مراد کوئی بیٹھنے بیٹھنے کی چیز نہیں ہے۔ روزانہ دینی معلومات حاصل کرنے کے لیے چینل کو ابھی سبسکرائب کریں، ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی کریں۔